أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقهوا قولي. میننگ دیکھیے اس کی. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے میرے رب، اس کو میرے لیے آسان فرما، مشکل نہ فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما. ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اے تنگی کے کھولنے والے. اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. یہ آپ کی دعا تھی. چلیے پڑھیے میرے ساتھ. الرحمن نہایت رحم والا، الرحیم بڑی مہربانی والا، الملک بادشاہ، الرحمن نہایت رحم والا، الرحیم بڑی مہربانی والا، الملک بادشاہ، مالک مت پڑھیے گا، ٹھیک ہے. ایک ایک لائن ڈیلی لرن کریں گے اور کل سب کو لرن کر کے آنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا. مائک میوٹ رکھیے، کس کے سائڈ سے شور ہے. چلیے یہ پڑھیے. اسما اسم کی پلیورل فارم ہے اسما، ٹھیک ہے. ناؤن جسے کہتے ہیں نیم. چلیے کتاب پلورل ہے، کتاب کتب. کتاب کتاب کیا ہے؟ واحد ہے، سنگولر ہے. اور یہ کیا ہے؟ کتابانی ڈوئل ہے، تثنیہ ہے. اور کتب پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے. کتاب کتابانی کتب کتاب. عربی زبان میں کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، اور اس کی پلورل فارم کیا ہے؟ کتب. کو ہوسٹ پلیز میوٹ کر دیجئے. میم سب وہ پڑھ رہی ہیں تو اس لیے ہاں. قلم قلمانی اقلام. قلم قلم قلمانی اقلام. قلم قلم قلمانی اقلام. قلم. اب آپ اپنی نوٹ بک نکال لیجئے. انشاءاللہ آج ہم لہن کا چیپٹر پڑھیں گے، اس کو نوٹ کرتی جائیے، ٹھیک. اور یہ جو کلاس میں رہیں گے نوٹ صرف اس کے لیے ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، ٹھیک ہے. باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے.
चलिए नोट करिए। लहन अरबी जबान का लफ्ज है जिसका माना है गलती, ख्वाह छोटी हो या बड़ी, अरबी में इसको लहन कहते हैं। बाजी एक मरतबा और। अरबी जबान का लहन क्या है? अरबी जबान का लफ्ज है जिसका माना है गलती, मिस्टेक, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, मिस्टेक तो मिस्टेक, इसको लहन कहते हैं। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और डाउनलोड मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। लहन की दो किस्में हैं। फर्स्ट वन है लहने जली, सेकंड है लहने खफी। फर्स्ट वन लहने जली, सेकंड है लहने खफी। लहने जली की 5 सूरतें हैं। लहने जली की 5 सूरतें हैं। फर्स्ट वन, एक हर्फ के बजाय दूसरा हर्फ पढ़ देना, कि मैंने वर्ड ही को बदल दिया। ठीक है। अब जब वर्ड की इंस्टेड आप दूसरा वर्ड पढ़ रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल में लिखिए, यानी हा की जगह हा पढ़ना। ठीक है। एक ये वाला हा है और एक 2 चश्मे वाला है। अभी आपको हुरूफ हलक़ी पढ़ाए जाएंगे तो समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। दोनों का मखरज अलग है। हा तो दोनों है बट दोनों का मखरज अलग है। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? एक हर्फ के बजाय दूसरा हर्फ पढ़ देना, यानी हा की जगह हा पढ़ देना, काफ की जगह काफ पढ़ देना, सीन की जगह साद पढ़ देना। ठीक। अब इसके एग्जाम्पल लिखिए। हा और हा का, जैसे अलहम्दु, अलहम्दु कैसे लिखेंगे आप? हा मीम दाल होता है ना, हमद मीन्स तारीफ होता है ना। ठीक। चल रहा, ये लाम है, इससे टच कर दीजिएगा। ठीक। मीम में ये है अलहम्दु। अब ये है अलहम्दु, हा निकालेंगे। और अगर आप कह दीजिए इसकी जगह पे 2 चश्मे वाले हा से कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए आप, ये 2 चश्मी हा है। ठीक। चल भी नहीं रहा आज। चलिए बना। अब इसको अगर आपसे बोला जाए पढ़िए तो दोनों ही तो आप कहेंगे अलहम्दु है। तो पहला वाला है अलहम्दु और दूसरा है अलहम्दु। ठीक। दोनों के मखरज अप एंड डाउन है। तो अलहम्दु का माना होता है तमाम तारीफें। ठीक। तो ये दोनों का माना अलग है। और अगर हम कह देंगे अलहम्दु तो उसका माना चेंज हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा।
ٹھیک ہے، تو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں قل، اب یہ جو دوسرا والا ہاں دو چشمی والا ہاں سے ہے، اس کا ایک جگہ معنی موت دکھا رہا تھا اور ایک جگہ ڈکشنری میں میں نے دیکھا تو آگ بجھانا یا ٹھنڈا ہونا۔ تو ٹھنڈا کب ہو جاتا ہے انسان؟ جب انسان کی موت آ جاتی ہے۔ تو جو یہ والا آپ کا ہے الحمد، اس کا معنی کیا ہوگا؟ آگ بجھانا یا ٹھنڈا ہونا۔ اور اس والے کا معنی کیا ہوگا؟ تعریف۔ الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو اس کو ہمیں یہ والے ہاں سے پڑھنا ہے، بہت اچھے سے نکالنا ہے، الحمد، ٹھیک۔ اور یہ دو چشمی والے ہاں سے کیا ہو جائے گا؟ آگ بجھانا، ٹھنڈا ہونا، ایک جگہ موت بھی۔ تو اگر ہم نے اس والے ہاں سے معنی کر دیا تو بجائے تعریف کے ہم کیا کرنے لگ گئے؟ یہ آگ بجھانا یا ٹھنڈا ہونا، تو اس طریقے کا معنی ایک دم چینج ہو جاتا ہے۔ تو اتنی یہ لہنے جلی حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ سیکنڈ ہے جیسے آپ کہتے ہیں قل، قل کا معنی ہوتا ہے یہ قاف مفخم لیٹر سے پورا ماؤتھ بھر کے پڑھیں گے۔ قل، قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہو، پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور قل کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ یہ والے کاف سے کھاؤ۔ تو اگر ہم کہیں گے قل هو اللہ احد تو ہم کہیں گے کھاؤ، اور اگر ہم کہیں گے قل هو اللہ تو کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ سب سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے ہیں ہم، سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں۔ ایک دم نعوذ باللہ کیسے کیسے معنی نکل رہے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی اور لہنے جلی سے ہم بچ جائیں۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے مشرق، میم شین را قاف، تو مشرق کا معنی ہوتا ہے روشن چمکدار، ٹھیک۔ اور مشرق کا معنی ہوتا ہے بے دین، کافر جسے کہتے ہیں۔ تو ہم دونوں چیزیں یوز کرتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ مشرق، قاف سے کہنا ہے، یوں لکھا جائے گا، میم ہے، شین ہے اور را ہے اور قاف ہے، ٹھیک۔ یہ مشرق ہو گیا۔ اب مشرق کیا ہو گیا؟ روشن چمکدار۔ اگر ہم یہ یہاں پہ اس قاف کی جگہ یہاں پہ یہ والا کاف کر دیں ہم، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ کافر ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا۔ تو کتنا معنی چینج ہو گیا؟ جہاں پہ روشن چمکدار کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم کافروں کی بات کرنے لگ گئے، جہاں کافر انکار کرنے والوں کی بات ہو گئی تو ہم وہاں پہ یہ والی بات کرنے لگ گئے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہ سب ایگزامپلس آپ کو ملیں گے خوب قرآن میں۔ قلبن بھی ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے دل، قاف، ٹھیک، قلبن یہ دل ہو گیا۔ اور اگر ہم کاف سے لکھ دیں قلبن تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ کتا ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ والے کاف سے یہ میں لکھ دوں تو یہ کیا ہو گیا؟ کتا ہو گیا، رائٹ۔ تو یہ آپ جو پہلی وہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف پڑھ دینا، تو یہی ہے کہ قاف کی جگہ پہ آپ نے کاف پڑھ دیا، ٹھیک۔ اس سے پہلے آپ نے اگزامپل دیکھا کہ ہا کی جگہ دو چشمی ہا پڑھ دیا، تو یہ ایک دم معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اگزامپل اور لیجئے، جیسے یہ با تا والا تا ہوتا ہے نا، اور یہ بھی تا، یہ
تو ہم دونوں کو تا ہی تا کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو مخرج سکھائے جائیں گے کہ یہ تا میں ہماری ٹنگ، ہمارے لپس سب لوور سائڈ جاتے ہیں، نیچے کو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو ہے، رائٹ. تو اگر آپ یہ بات والے تا سے لکھیں گے 3 تو اس کا معنی ہو جائے گا انجیر. اور اگر آپ اس سے لکھیں گی 3 تو کیا ہو جائے گا؟ مٹی. تو قرآن کریم میں 3 یعنی والتین والزیتون، تو یہ بھی ورڈ یوز ہوا ہے. اور یہ والا 3 تراب، سلسال، فخار. اب آپ کہیں گی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں، تو جب آپ 3 کہیں گی، یہ والا تا سے 3 کہیں گی یعنی انجیر والے کو بولیں گی، تو آپ کی ٹنگ، آپ کے لپس سب نیچے سائڈ کو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جب یہ والا بولیں گی، مٹی والا بولیں گی، 3 تراب، سلسال، فخار، سب مٹی کے نیم قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں، تو آپ کا لپس، آپ کی ٹنگ سب اپر سائڈ جائے گا. ابھی آپ کو بتائے جائیں گے نا مستفیلہ اور مستعلیہ حروف. ابھی فی الحال آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ورڈ کی جگہ دوسری. اب ہم سے کہا جائے 3 کہو تو ہم اس کو بھی 3 پڑھیں گے، اس کو بھی 3 پڑھیں گے، دونوں 3 ہوتے ہیں، لیکن معنی ایک دم چینج. اگر ہم یہ والا 3 جہاں پہ اللہ تعالیٰ مٹی کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم انجیر کی بات کرنے لگ گئے، تو مجھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے ورڈ کو چینج کرنے کی. یہ لہن جلی کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک. دونوں چیزیں قرآن کریم میں یوز ہوئی ہیں، ٹھیک. یہ سب اگزامپل قرآن کے ہی ہیں، ٹھیک. یہ 3 کیا ہو گیا؟ انجیر ہو گیا جو ہم لوگ کھاتے ہیں. اور یہ تو سے 3 یہ کیا ہو گیا؟ مٹی ہو گیا، ٹھیک ہے. دونوں پڑھنے میں 3 ہی پڑھیں گے نا ہم، لیکن دونوں کا معنی چینج ہے. یہ انجیر والا ہے اور یہ مٹی والا ہے، ٹھیک ہے. کلیئر ہے سب کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. جی اب ایک ایگزامپل اور دیکھیے، تا اور تو کا. دیکھیے تا اور تو، ٹھیک. فطور اگر اس سے لکھیں گے فطور تو سستی ہو جائے گا، اس سے کریں گے فطور تو ناشتہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے فتنہ ہوتا ہے، تو اس تا سے کریں گے تو فتنہ ہو جائے گا. اور اگر اس سے کریں گے تو بصیرت، معاملہ فہمی، ٹھیک. اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، حمزہ اور آئین دونوں کو اگر ہم کہیں اس کو کہیے تو آپ آ کہیں گی، اگر ہم کہیں گے اس کو کہیے تو بھی کہیں گی آ. تو یہ آ ہے، یہ آ ہے، اور اتنا معنی چینج ہو جاتا ہے کہ اگر میں کہوں جیسے یہ کیا ہے؟ علم ہے نا، علم. علم کا معنی ہوتا ہے درد، پین جسے کہتے ہیں، رائٹ. اور یہ کیا ہے؟ عین سے علم کیا ہوتا ہے؟ یہ جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے نا. ہر کنٹری کا اپنا فلیگ ہوتا ہے نا، پہچاننے کا ذریعہ کہ یہ اس کنٹری کا فلیگ ہے، یہ کنٹری ہے، ٹھیک. تو علم کا معنی ہوتا ہے درد، عالم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا. اسی سے بنا ہے عالم، دنیا، پہچان. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا بنائی ہے. تو علم کہیں گے تو درد ہو جائے گا، اور عالم کہیں گے تو جھنڈا ہو جائے گا. اور کتنی جگہ قرآن کریم میں علیم آیا ہے نا، علیم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو اگر ہم کہیں گے علیم تو نعوذ باللہ کیا ہو جائے گا؟ دردناک ہو جائے گا نا. علیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دردناک، ٹھیک. اور علیم مینس جاننے والا. تو بار بار ہم لوگ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ یوز ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ علیم نہیں کہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے، العلیم، جاننے والے ہیں. اور اگر علیم کہہ دیں گے تو بہت نعوذ باللہ کیا معنی نکلے گا. تو کتنا بڑا گناہ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لہن جلی
بہت بڑا گناہ ہے. تو ہمیں نہیں کہنا ہے. اگر علم تو درد ہو گیا، علم تو جھنڈا فلیگ ہو گیا. یہ سورۃ تغابن میں یوز ہوا ہے. اسی طریقے سے سا اور سین، یہ سا ہے اور یہ سین ہے. بہت سارے ایگزامپل ہیں. اگر میں کہوں اسمن، ٹھیک، تو یہ اسمن سا سے تو وہ گناہ ہو گیا. اگر میں کہوں اسمن تو وہ نام ہو گیا، یعنی میرا اور آپ کا جو نیم ہوتا ہے. اس سے میں کہوں اساس تو فرنیچر ہو گیا. اس سے میں کہوں اساس تو وہ بنیاد ہو گئی. ٹھیک. سا اور سواد میں بھی دیکھیے، اگر میں یہ سا ہے اور یہ سواد ہے. اگر میں کہوں ثوبن، کپڑا کہتے ہیں نا عربی میں لباس کو، اور اگر میں کہوں سواد سے اس والے سے ثوب، تو اس کا معنی ایک دم الگ ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو کپڑا ہو گیا. اور یہ سواد سے اس کا ایک معنی ہوتا ہے کی طرف بھی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے اوپر سے اترنا، یعنی بارش برسنا. وہ کس سے ہوگا؟ یہ سواد سے ہوگا، ثوبن سے. ٹھیک. اور یہ کیا ہے؟ سا ہے. ٹھیک. تو اس کو کہیں گے ثوبن. اسی طریقے سے مثیر تو دلچسپ ہوگا اس سا سے. اگر میں اس سے کہہ دوں مسیر تو کیا ہو جائے گا؟ منزل، ٹھکانا ہو جائے گا. تو سملر ورڈ ہیں لیکن معنی ایک دم چینج ہے. سین اور ساد میں بھی فرق ہوتا ہے. اب ہم سین سے یا سود سے، اگر میں اس سین سے کروں سورت، تو وہ قرآن کریم کی سورت اس سے ہوتی ہے، اس سین سے ہوتی ہے. اور جو ہماری شکل و صورت ہے وہ کس سے ہوگی؟ سود سے ہوگی. تو دونوں چیزیں یوز ہوئی ہیں، سورہ قریش میں ہی آیا ہے. تو ہمیں جو ابھی پڑھائے جائیں گے مفخم، مرقق لیٹر، تو اس کو سیکھنا ہے. کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ مانا کہ ایک قرآن کریم کی صورت سین سے ہے اور سعود سے ہماری شکل و صورت ہو گئی. اسی طریقے سے سین سے لکھیں گے سیف تو تلوار ہو جائے گی، سعود سے لکھیں گے سیف تو کیا ہو جائے گی؟ گرمی ہو جائے گی. ٹھیک. بہت سارے اگزامپل ہیں. اسی طریقے سے دو چشمی ہاں ہاں کا دیکھا آپ نے، اور قاف اور کاف کا دیکھا، تا اور سواد کا دیکھا، حمزہ اور عین کا دیکھا. بہت سارے اگزامپلس ہیں. اگر آپ کو ہم اگزامپل دینے بیٹھے تو رات نکل جائے گی. اور سیم ورڈ ہے، ایک دم سیم. تو ہمیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے کفریہ معنی نکل سکتے ہیں اگر ہم ورڈ چینج کر کر کے پڑھیں. تو ہمارے پاس نہ ہی سعود ہے نہ ہی تا سا والا سا ہے. ہم سارا قرآن اس سے پڑھ ڈالتے ہیں. یہ سیٹی والے حروف بتائے جائیں گے، سین، اسی سے ہم سب کچھ پڑھ ڈالتے ہیں. بہت کم ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اور اسی سے پڑھ لیتے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اب اتنے ہی اگزامپل میں انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئی ہوں گی کہ کس قدر ضروری ہے ہمیں تجوید سیکھنا، مخرج اور اس کی صفات. رائٹ. تو یہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہوا، ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف پڑھ دینا. ٹھیک. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے کسی حرف کو گھٹا دیا اور کسی کو بڑھا دیا، یعنی کچھ کم کر دیا کچھ زیادہ کر دیا. اور بہت سے حرف ہم لوگ ساکن ہی کہہ دیتے ہیں. جیسے ابھی جب میرا ابھی اس سے پہلے بیچ چل رہا تھا، 2 بیچ پہلے، جس سے کہا جائے اتحیات سناؤ تو وہ کہہ رہا اتحیات للہ والصلوات، تو سب صلوات سنا رہے تھے. تو صلوات ہے نا. بہت سے ورڈ، کتنے ہی ورڈ، ابھی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہوتی، بہت سارے ورڈ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے ساکن کر دیتے ہیں.
تو ہماری مرضی یہاں نہیں ہے، یہاں جو لکھا ہے اسی کو ہم پڑھیں. اسکرین پہ مت لکھیے کون لکھ رہا ہے، ریموو کر دیجیے. شبینہ ناز، رائٹ. تو دوسرا کیا ہے، کسی حرف کو گھٹا دیا اور کسی کو بڑھا دیا. جیسے لم یلد ولم یولد ہے، تو یولد کے بجائے آپ لم یولد پڑھ دیجیے. اور ایسا بہت، ابھی ایک ایگزامپل ہم نے بتایا ہے وَالصَّلْوَاتُ. ایسے ایسے بہت سارے، ابھی ہم نے اذکار نماز کرائے تھے تو آلموسٹ 50% ورڈ ہم اپنے سے ہی ساکن لگا دیتے ہیں، متحرک ہوتے ہوئے انہیں ہم ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک، یا ایک آدھ حرف بیچ میں پڑھتے ہی نہیں ہے تو یا بڑھا دیتے ہیں، کہیں کہیں پہ مد نہیں بھی ہے، واو نہیں بھی لگا ہوا، الف نہیں بھی لگا ہوا، پھر بھی ہم مدہ لگاتے چلے جاتے ہیں. تو دوسرا ہے، یہ سب کس کی اگزامپل لکھ رہی ہیں آپ، لہن جلی کی. تو کسی حرف کو گھٹا دیا یا بڑھا دیا. جیسے آپ اگزامپل میں لکھ لیجیے جو اس میں لکھا ہوا ہے، لم یولد کے بجائے لم یولد پڑھ لینا. یا ابھی ہم نے التحیات کا جو میں نے سنا تھا تو وہ والا بتایا، صلواتو کی جگہ صلوات، اس طریقے کا. تھرڈ پوائنٹ ہے، یا کسی حرف کو بڑھا دیا، جیسے الحمدللہ ہی ہے نا، تو اس کی جگہ پہ آپ کھینچ کے پڑھ دیجئے، الحمدللہ ہی کہہ دیجئے. تو یہ جو مد ہے نا، ان سے پورا کا پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ اذان ہو رہی ہے. اشہد اللہ. ہاں، تو اب فورتھ پوائنٹ آتا ہے، زبر زیر پیش یا جزم میں ایک دوسرے کی جگہ بڑھا دیا جائے. تو اس کے بھی بہت سارے اگزامپل ہیں کہ ہم کیسے زبر کو زیر، زیر کو زبر پڑھتے ہیں. ابھی آپ کا قرآن سنا جا رہا ہے نا، ڈیلی منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے 3 بجے آپ لوگ سب سناتے ہیں، کتنی ساری مسٹیکس نکلتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک. اور 5th پوائنٹ ہے، مشدد کی جگہ مخفف، مخفف کی جگہ مشدد پڑھ دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ سب بھی لہن جلی میں آتی ہیں کہ جو مشدد لیٹر ہے اس کو آپ مخفف کر دیجئے اور مخفف کو مشدد کر دیجئے. ابھی آپ کو مشدد، مخفف سب چیزیں پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ. الگ الگ پورے چیپٹر ہیں تو سب سمجھ میں آ جائے گا. ابھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لہن ہے کیا، جو مسٹیک ہے جس کے بارے میں وعید آئی ہے کہ تجوید کے بغیر قرآن کریم پڑھنے والا شخص گنہگار ہے، تو وہ چیز آپ کو
بتائی جا رہی کتنا بڑا گناہ ہے کہ پورا کا پورا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو لحن جلی کی تعریف کیا ہے؟ حروف کے مخارج اور صفات لازمہ کو ادا نہ کرنے سے جو غلطی پیدا ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا تعریف ہے؟ حروف کے مخارج اور صفات لازمہ کو ادا نہ کرنے سے جو غلطی پیدا ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ تو یہ آج آپ نے لحن جلی سیکھا اور اس کا آپ وہ لے لیجیے گا اسکرین شاٹ۔ ٹھیک، اور لحن جلی کا مطلب کیا ہے؟ بھاری اور واضح غلطی۔ بھاری اس لیے کہ بعض دفعہ ایسی غلطی کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور واضح اس لیے کہ جس کو تھوڑی سی بھی تجوید ہے، تجوید جاننے والا پہچان سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، واضح کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تھوڑی سی تجوید جاننے والا بھی پہچان سکتا ہے کہ ہاں یہ غلط پڑھ رہی ہے۔ تو ابھی صرف اور صرف آپ مخرج سیکھ جائیں گی تو آپ ایزیلی مسٹیک نکال لیں گی کہ ہاں یہ غلط پڑھا جا رہا ہے۔ ٹھیک، کہیں بھی کوئی صرف آپ ایک کہیے اس سے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ انسان غلط پڑھ رہا ہے۔ تو جب اسے تعوذ اور تسمیہ نہیں آ رہا ہے تو کیا ہی اس کی نماز صحیح ہوگی، کیا ہی اس کا قرآن صحیح ہوگا۔ تو آپ صرف اتنا کہیے کہ ہمیں بسم اللہ کر کے بتا دو تو آپ سمجھ جائیں گی کہ کیا ہے۔ پھر اس کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کا حکم ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ ٹھیک، ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔ تو یہ آپ کا لحن جلی ہو گیا۔ اب نوٹ کریے لحن خفی کی تعریف۔ لحن خفی کی تعریف، صفات عارضہ کو ادا نہ کرنے سے جو غلطی پیدا ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ خفی کا مطلب چھپی ہوئی، ہڈن مسٹیک جو ہوتی ہے۔ تو صفات عارضہ کو ادا نہ کرنے سے جو غلطی پیدا ہوتی ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ مثلا رو پر اگر زبر یا پیش ہو تو رو کو موٹا پڑھا جائے گا، لیکن کسی نے باریک پڑھ دیا تو اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگزامپل اس میں کیا دیا گیا ہے؟ جیسے الصراط ہے تو آپ پڑھ دیجئے الصراط، تو یہ کیا ہو گیا؟ لحن خفی ہے۔ لحن خفی کا مطلب ہلکی اور پوشیدہ غلطی، مطلب مائنر مسٹیک جسے کہتے ہیں۔ وہ کیا پڑھ رہی تھی آپ؟ میجر مسٹیک، بھاری غلطی۔ یہ کیا ہے؟ لحن خفی مائنر مسٹیک ہے، ہلکی اور پوشیدہ غلطی۔ اب ہلکی کیوں؟ ایسی غلطی کرنے سے معنی تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز فاسد ہوتی ہے، بلکہ حروفوں کی زینت اور حسن جاتا رہتا ہے، یعنی جو اس کی بیوٹی ہوتی ہے وہ چیز نہیں آتی۔ اور پوشیدہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ وہ سمجھ سکتا ہے جو تجوید کا ماہر ہو، وہی اس غلطی کو سمجھے گا۔ ہر انسان نہیں سمجھ پائے گا۔ یہاں پہ رو کو مفخم پڑھا ہے یا مرقق پڑھا ہے، یا لام کو مفخم پڑھا ہے یا مرقق پڑھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے، اسی لیے ہمیں تجوید سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ کیا کہا گیا ہے؟ ایسی غلطی کرنا مکروہ ہے لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت کا اندیشہ ہے۔ تو یہ آپ کے لیے لحن کا چیپٹر تھا، الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں
اگر آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، آپ نہیں نوٹ کر پائے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ریکارڈنگ ہے اور آپ سن لیجئے گا اور اپنے نوٹس بنا لیجئے گا. جس کو نوٹس میں پرابلم ہے لکھنے میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ 2-3 بار سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ ہاں یہ کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جب اور چیپٹر آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک، اب ہم آتے ہیں جو آپ لوگوں نے ورک سینڈ کیا تھا اس کی طرف. ٹھیک، چلیے اب اس کو دیکھیے. آپ کے کیا ہے، یہ حروف الحجا کہیے چاہے حروف تہجی کہیے. ٹھیک، تو آپ اس کو کچھ بھی کہیے، چاہے جو بھی نام دیجیے، مفردات کہیے، سب ٹھیک ہے. تو یہ جو کہتا ہے 28 ہے، وہ اس والے حمزہ کو اور اس والے حمزہ کو ایک کہتا ہے، اور جو کہتا ہے الگ الگ ہے تو دونوں کو الگ کہتا ہے. ٹھیک، تو 28 29 میں یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی فرقے والا یہ کہتا ہے کوئی فرقے والا یہ کہتا ہے. تو دونوں چیزیں، چاہے آپ 28 کہیے چاہے 29 کہیے. ٹھیک، اب اس میں آپ کو اس لیے لکھایا گیا تھا پڑھنا کیسے ہے. تو الف پہ دیکھیے کیسے لکھا ہوا ہے، الف الف. ٹھیک، جھٹکے سے نہیں بولنا ہے. با 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 ہے، پھر اس پر فتحہ لگا ہوا ہے، زبر لگا ہوا ہے، الف ہے. با با. پھر تا تا تا. جب ہم تا بول رہے ہیں تو ہماری ٹنگ نیچے کو جا رہی ہے، ہمارے جو لپس ہیں وہ بھی نیچے سائڈ کو جا رہے ہیں. ٹھیک، تا سا سا سا. جیم ہا ہا خا خا. دال زال زال. را زا. سین شین. صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ. ٹھیک، یہ آپ سب نے ماشاءاللہ بھیجا ہے ریٹن فارم میں، تو اس کی پریکٹس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس بھی کرنا ہے. اب آج اس کی صرف پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ لرننگ کا کام لے لیجئے جو آپ کو لرن کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، مخرج ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم آج آپ کو کیا یاد کر کے آنا ہے. 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے؟ 7 لیٹرز ہیں. ٹھیک، 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. ٹھیک، یہ 7 لیٹرز موٹے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو لرن کر کے آنا ہے. کا مجموعہ ہے قصا ضغط قز. ٹھیک، اس کو آپ کو لرن کرنا ہے، کل انشاءاللہ سنا جائے گا کلاس میں. اگر آپ کو ایسے لرن کرنا ہے ایسے لرن کر لیجئے، اگر ایسے نہیں تو خا صاد ضاد تو سب کو یہیں پہ لرن ہو گیا، اور طا ظا غین قاف کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو دیا ہوا ہے وہ جو اس کا مجموعہ ہے نا قصا ضغط قز،
اس طریقے سے دیا گیا ہے. ٹھیک، تو اس کا آپ مجموعہ لرن کر لیجئے. غصہ، ضغطن، خز، اور یا تو آپ اگر ایسے سمجھتے ہیں کہ خا سوزا توزا غین قاف، تو آپ ایسے بھی لرن کر سکتے ہیں. اور یہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. مستعلیہ اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں. دیکھیے، میم بنائیے گا، سین بنائیے گا، پھر باتا والا تو نہیں بنائیے گا، ایسے والا تا بنائیے گا. ٹھیک، یہ والا باتا والا. پھر اس کے بعد عین ہے، اس کے بعد لام ہے، اسی میں یا ہے، اسی میں ہینگنگ والا ہا ہے. مستعلیہ. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مستعلیہ. تو یہ کون سے لیٹر ہیں؟ حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا کیسے لکھنا ہے؟ میم، چھوٹی سی اسکرین میں ہے، تا، عین، لام، یا اور ہا. مستعلیہ. یہ آپ کا ہو گیا. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم وبرکاتہ. ایک بار اور ایک بتائیے نا، سمجھ میں نہیں آیا. یہ 7 حروف آپ کو ایز اٹ از لرن کر لینا ہے. ابھی آپ کو یہ سمجھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یس میم، یس. آپ کو بس یہ کیا کرنا ہے، یہ 7 لیٹر ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے. یہ چیز کہ ابھی میں جب یہاں پہ بتاؤں آپ کو کہ مستعلیہ مستفیلہ، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ 7 لیٹر ہیں. یس میم. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو یس. کچھ بغیر سمجھے ہی بس لرن کر لینا ہے کہ یہ موٹے پڑے جائیں گے. موٹے پڑے موٹے. جانے کا، مفخم پڑے جانے کا مطلب ہے پورا ماؤتھ بھر کے. جب آپ کہیں گی تو خا، قاد، ہاں. قاد، پورا ماؤتھ بھر کے پڑیں گی. ٹھیک ہے، پھر ابھی تو آپ یہ کو میم مخرج یہ چیک یاد کرنے کا. کرے میم یہ یاد کرے بعد لکھنا بھی ہے میم یہ؟ ہاں ہاں، لرن بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے کہ اور یہ 7 ایسے جیسا حروف میم موٹے جیسا پڑے یہ ہے جاتے ہیں. سیم ویسے لکھنا میم، یہ ڈبے اتار کے سیم. ہاں، کچھ کیسے بھی لکھ لیجئے، آپ اپنی لینگویج میں لکھ لیجئے. یس میم، سیم ایسے ہی لکھ 7 دیتے ہیں. ہاں حروف ٹھیک. موٹے پڑ جاتے ہیں. ہاں، یس میم، ٹھیک ہے. ہم آپ کو تو لکھ کے یہ ڈالتے پھر. یس میم. 7 حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. یہ آج کا آپ کا ورک ہے، اور ہر ہاں حال ٹھیک ہے. میں پڑھے جائیں گے. یہ یس مستعلیہ میم. ہی پڑھے جائیں گے. اب ٹھیک ہے، تو یہ یس لینگویج کی میم. مستعلیہ حروف کون سے ہیں، آپ اس کو دیکھیے اور پڑھیے. سب کو اسے لرن کر کے آنا ہے. کل انشاءاللہ سنانا ہے کہ مستعلیہ حروف کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کوشچن آنسر ہوں گے جو کل آپ کو پڑھایا گیا تھا. چلیے دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.